حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل ہو گئے ہیں آپ خان صاحب. صرف نواز شریف ہے دنیا میں ابو جہل. یا اچھا میں کوئی ایک بات بتاتا ہوں, بلکہ کیمرے میں بتاؤں, مجھے پتا ہے ٹائم ختم ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ بابا ہمیشہ اپنی پرمپرا نبھائے گا, بھیڑ چال نبھائے گا. بابے کا مطلب ہی ہوتا ہے, بابا اپنی اسٹیم نہیں توڑ سکتا. بابے کا نام بتاؤں آپ کو, توند والا بابا, سفید داڑھی والا توند والا بابا, ٹربن پہنی ہو, اس کا نام بتاتا ہوں, ابو جہل. دوسرا بابا بتاؤں, اصل میں سفید داڑھی ٹربن توند, اب امیہ بن خلف. غور سے سمجھے اس بات کو, ہمیں نا وہ تصویریں دماغ میں بٹھائی نہیں گئی. ابو جہل کی ایج پتا ہے جب نبی اسلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا؟ ابو سفیان کی ایج پتا ہے؟ امیہ بن خلف کی ایج پتا ہے آپ کو؟ یہ سب بابے بزرگ تھے اس وقت, اور کہتے تھے یہ تو ہاتھوں کا بھلا بچہ ہمارے. کیوں؟ نبی اسلام میرے سے, ان کی عمر میرے سے 2 سال کم تھی. غور سے سمجھیں اس بات کو. ہمیں نبی اسلام کے بارے میں بھی جو امیجری بنائی گئی ہے نا, وہ بھی بزرگی کی بنائی گئی ہے. ہی واز ایز بوئش ان امیجری, اپنے ذہن میں وہ لے کے نکالیں وہ والا امیج اور یوتھ کا امیج ڈالیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کالڈ آل دا یوتھ, ہی واز یوتھ. جب نبی اسلام کا وصال ہوا صرف 17 بال سفید تھے داڑھی کے. اور سمجھے اس بات کو. بابوں نے تو ہٹنا ہی تھا نا پھر, کہ یہ کیا ہماری ساری عمر ضائع. کیا کہہ رہا تھا ابو جہل کہ تجھے میرے دادا سے بھی زیادہ پتا ہے, میرے باپ سے بھی زیادہ پتا ہے, وہ جاہل مرے سارے, تجھے زیادہ علم آ گیا. ایگزیکٹ جملہ آپ بھی سنیں گے, ایگزیکٹ جملہ سنیں گے آپ. میں آپ کو بتاتا ہوں اعتراضات کی لسٹ, کیمرے میں بتاتا ہوں. ساحل میاں, آپ علماء کے خلاف لوگوں کو علماء سے بدظن کر رہے ہیں. آپ مولویوں کے پیڈسٹل کی جو ہے نا ویلیو ختم کر رہے ہیں. آپ قرآن پاک کا وہ والا مطلب سمجھیں جو صرف گنتی کے 4-6 بندوں کو سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے, غور سمجھیں اس بھائی. نہیں سوری, یہ وہ اعتراضات ہے سوری جو کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ ابن مریم پہ کیے تھے. غور سمجھیں, ایگزیکٹ سیم وہ اعتراضات. میں نے غلطی سے اپنے اوپر بنا دیے, میرے اوپر سلینگ میں بولے جاتے ہیں نا اعتراضات, کہ عیسیٰ ابن مریم کو کیا کہا تھا, ہمارے سیجیز کے خلاف, ہمارے عالموں کو نہیں سمجھ آئی, تجھے زیادہ سمجھ آ گئی تو رات. آپ کو آپ بھی ایسے ہی ہوگا. ایگزیکٹ کہ آپ کس فرقے سے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے فرقے کے مولوی نے تو یہ بات نہیں کی. آپ تب آپ بتائیں گے کہ سر ہمیں نا تھوڑی سی سائنس سمجھ آ گئی, بھیڑ چال سے باہر نکلیں, کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی ڈیفینیشن پہ تو علی بن ابی طالب اور عمر بن الخطاب بھی نہیں پاس ہو رہے. آپ ان کو کہیں سے پاس کر دیں, میں مان لوں گا آپ کی بات. گن کے ایک صحابی کی کوئی ایک ایگزامپل کہیں نہ کہیں سے لے کے آئیں گے. جنرل صحابہ کی سائیکالوجی نہیں لے کے آئیں گے کہ نہیں وہ تو عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نہیں یہ 5 رکن ہیں اسلام کے. بس یہ مفتی صاحب نے مجھے بتایا دیوبند کے ٹاپ مفتی کہ عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ اسلام صرف 5 پلرز کے اوپر کھڑا ہے. اوکے, تو باقی کے صحابہ نے جو بتایا تھا وہ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو. آپ نے ایک جان کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک حدیث پکڑی ہے اور اپنی سیلف اسٹیم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کو پن کر دی. آپ مجھے یہ بتائیں علی بن ابی طالب کی لائف کیسے ثابت کریں گے آپ, جمل کیسے ثابت کریں گے, صفین کیسے ثابت کریں گے, حسین علیہ السلام کا پورا ٹرپ اس کے پیچھے سائیکالوجی کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ لیفٹ فلینک پورا ہے نا جتنا بھی, دیوبند از اے لیفٹ فلینک نا, یہ بھی اور یہ بریلویزم بھی. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ صاحب تزکیہ نفس کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, تو تزکیہ نفس میں تو مکہ کا مسئلہ نہیں ہونا تھا. مکہ کو کبھی بھی صحابہ کے تزکیہ نفس میں مسئلہ نہیں ہونا تھا. انہوں نے پتہ کیا تھا, ہاں ٹھیک ہے نا, تو اپنے نفس کا تزکیہ کر بیٹھ کے. تجھے کس نے روکا ہے؟ ایک تجھے کٹیا بھی بنا دیتے ہیں, خانقاہ بھی بنا دیتے ہیں, جو آج کل کے مولوی صاحب نے بنائی ہوئی ہے. تو ہمیں کیا ایشو ہے تیرے سے؟ یہ صحابی اور میرے نبی تو لا پکڑنا شروع ہو گئے تھے, اور پکڑ بھی لیا پھر لا. وہ ایٹیچیوڈ کہاں سے آیا لا پکڑنے والا؟ آپ, میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے رہتا ہوں, جا کے کھڑا ہو کے بولوں نا کس دن کہ خان صاحب باہر آئیں, لا بتاتا ہوں کیا ہے, کر سکتا ہوں میں. 35 گارڈز نے آگے سے آنا ہے, تو 50 میٹر ریڈیس کے اندر کیسے آیا بھائی؟ اور سمجھے اس بات کو, کس طریقے سے وہ سائیکالوجی بنانی پڑتی ہے کہ وین ایور آئی گیٹ اے چانس آئی ایم گوئنگ ٹو بی سرجیکلی پلیسنگ
دا پرفیکٹ پوائنٹ آف ویو ان دا فائنسٹ ایلوکوینس آف مائی اسٹیٹمنٹس. کہ بھائی بات سنیں, یہ سمپل سی آیت ہے, یہ کانٹیکسٹ بھی ہے اس کا, اور اس پہ 1300 صحابی بھی پورے اتر رہے. آپ کے ایگزیکٹ سچویشن کے اوپر یہ آیت پوری اترتی تھی, جیسے عمران خان کے اوپر پوری آیت اترتی تھی. سعد بن معاذ کا پورا واقعہ, سعد بن معاذ کا نام سنا نا, پورا واقعہ عمران خان کے ساتھ ہو گیا. Everyone who knew Saad bin Muaz was looking at عمران خان کی, اللہ اللہ اس کو بچائے, اس بڑا ٹیسٹ ہے. میں بھی یہ دعا کرتا, I actually like the guy عمران, یا اللہ اس کو بچائے, بڑا ٹیسٹ ہے. سیکنڈ نہیں لگایا فیل ہونے میں, اور فیل ہونے کے بعد جسٹیفائی کرنا شروع ہو گیا. کن کی بات کروں پتا ہے؟ Uyghur Muslims. کیا کہا خان صاحب نے؟ ان کا پرسنل میٹر ہے. ریئلی حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل ہو گئے ہیں آپ خان صاحب. پرسنل میٹر ہے چائنا کا. وہ صرف نواز شریف ہے دنیا میں ابو جہل؟ سوچیں تو صحیح. کیوں؟ کہاں سے ٹرین ہوا بیچارہ؟ پاکستانی اماں ابا نے کبھی زندگی میں قرآن ایکسپوجر, سیرہ ایکسپوجر, سائیکالوجیکل مینیفیسٹیشن آف وٹ ایور صحابی بھی پکڑ لے, دی نہیں تھی. بہت آسان ہے کہنا کہ مدینہ کی اسٹیٹ بنانی ہے. ریئلی مدینہ کی اسٹیٹ تو پوری دنیا کا سینٹر بن گئی تھی. پیپل ور رننگ ٹوورڈز دا صحابیز, رننگ. اتنی میجر مائگریشن ہوئی نبی اسلام کی مدینہ میں. یورپ سے لوگ آئے, افریقہ سے لوگ آئے, پرشیا سے لوگ آ کے مدینہ کیوں سیٹل ہو رہے تھے؟ کیونکہ سیکیورٹی تھی, سوشل سیکیورٹی مل رہی تھی مدینہ میں. لاہور میں بھی سوشل سیکیورٹی مل جائے گی اگر لاہوری مسلمان ہو گیا لڑکا. سمپل. پولیس والے جو 2 نمبر ہے نا, وہ شہریوں سے ڈرنے چاہیے. ہمارا شہری 2 نمبر پولیس والے سے ڈرتا ہے. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو ٹو پک اپ دا گن, آئی ایم ٹیلنگ یو ٹو گیٹ اسلام ان سائڈ یو. یو ول فائنڈ آؤٹ کہ بھائی ڈیفینیشنز کلیئر ہوتا ہی کریج خود ہی آنا شروع ہوتی. ٹائم لگے گا, ہمیں ٹائم لگے گا, عمریں گزار دی ہم نے بزدلی میں, ٹائم لگے گا. مگر جب آ گئی نا اس کے بعد اسلام پریکٹس کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا. سر اگر جب مدینہ کی اسٹیٹ بن گئی تھی تو